الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم۔ ذی الحجہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سال کے تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، جسے ہم بقرعید کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی طرح سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر، قربانی والے دن، سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں قربانی کا عمل ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر، اور یوم النحر میں سب سے افضل عمل قربانی کا عمل۔ عید والے دن ہم بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن عید والے دن میں سب سے افضل دن میں سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب اور تشویق دلائی۔ یہاں تک فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کے قربانی کے وقت تک۔ اور یہ بھی بعض روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر وہ بھی ایسا کر لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ لے یہاں تک کہ عید کی نماز ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے، اس میں لازماً ہم کو شریک ہونا چاہیے۔ اور یہ قربانی شروع سے چلی آ رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سورہ المائدہ میں ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، ان کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، کہ جب ان میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ دونوں اللہ کی جناب میں قربانی پیش کریں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی قبول نہیں کی۔ اب اس پہ جو آگے قرآن کے الفاظ ہیں وہ غور طلب ہیں۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، کہ دیکھو اللہ یہ جو قربانیاں ہیں صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، صرف متقی لوگوں سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو اللہ تو قربانی کے گوشت سے، اس کے خون سے بے نیاز ہے، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے قربانی کے عمل میں تو وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، دل کی حالت ہے، وہ تقوی، وہ خدا خوفی، وہ ڈر،
وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہ ربط، وہ تعلق، وہ اللہ کی جناب میں پیش ہوتا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ تم اس جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہو، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ گوشت تو انسان خود کھا جاتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، غریبوں کو دے دیا، خون ویسی نالی میں بہا دیا۔ تو اصل چیز قربانی میں بھی کیا ہے؟ دل کی کیفیت۔ تو قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ کار مقرر کیا۔ یہودیوں میں بھی قربانی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، جو پچھلے مذاہب تھے، آسمانوں سے آئے تھے۔ آج بھی اگر ہم کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں قربانی کا تصور ملتا ہے۔ اور صرف دین اسلام سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں، ہندو مت میں دیکھ لیں، بہت پرانا مذہب چلا رہا ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، ہزاروں سال پرانا مذہب۔ ان کے ہاں جس کو وہ خدا مانتے ہیں، دیوی دیوتا کہتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح گریکس کو دیکھ لیں، یونانیوں کو دیکھ لیں کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ پرانے انسان کی تاریخ کہیں سے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز تاریخ میں ضرور نظر آئے گی کہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جانور ذبح کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، انسان جس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے انسانوں کو دھوکہ دیا، شیطان نے انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو سورج سے تم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے سورج کے نام پہ قربانی دینا شروع کر دی۔ شیطان نے انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ دریا تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تو لوگوں نے اپنی اولادیں دریاؤں میں ڈالنا شروع کر دی کہ دریا میں طغیانی آئے گی، پانی آئے گا، ہماری فصلوں کو پانی ملے گا۔ یہ رسمیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ بہت دور کہاں جاتے ہیں آپ، انڈیا میں دیکھ لیں۔ اب تو خیر ہیومن رائٹس کی وجہ سے بہت کچھ شعور آ گیا، لیکن وہ جو ایک کانسیپٹ تھا بلی چڑھانے کا، کہ اپنی اولاد کو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے۔ تو قدیم زمانے سے ہی انسان جو ہے وہ اپنے محسن کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہوا۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے؟ شیطان انسان سے غلطی کیا کرواتا ہے کہ انسان اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچان پاتا کہ اس کا اصل محسن ہے کون۔ یہ کس کا احسان ہے کہ جس نے اس کو زندگی دے رکھی ہے؟ یہ کون ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے؟ انسان ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بادل ہیں جو اسے بارش اور پانی مہیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سورج ہی ہے جو اس کو دھوپ مہیا کرتے، وہ اس سورج کے پیچھے، بادلوں کے پیچھے، وہ اس خالق کو نہیں دیکھ پاتا جو ان کا بھی خالق ہے، جو ان کا بھی کریٹر ہے۔ تو قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ کیوں قربانی کرنی؟ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے محسن کا شکر گزار ہونا چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرتے ہیں نا، جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ بیسیکلی ہم اللہ کی جناب میں ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ہدیہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ، اس کا مادہ قرب ہے، فعلان کے وزن کے اوپر مبالغے کا صیغہ ہے۔ قربان یعنی ایسی چیز جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے۔ تو اللہ کے راستے میں ایک جانور کو ذبح کرنا، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، بہت قریب لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ شکر گزاری کے احساس تلے دبے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے پیچھے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہم اس تعلق کی وجہ سے اللہ کی جناب میں کوئی ہدیہ پیش کریں، اور وہ ہدیہ بھی اللہ نے کہا کہ ہدیہ مجھے نہیں پہنچے گا، مجھے کسی گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی خون کی ضرورت نہیں۔ وہ ہدیہ بیسیکلی تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو چلو یہ کر لو، تو وہ کیفیت مجھے پہنچ جائے گی۔ جیسے ہم بعض اوقات کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں تو اگلا اسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر
یہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اس نے یہ کر دیا، اس سے زیادہ کر سکتا تو وہ بھی کر دیتا۔ اور پھر قربانی کا یہ جو عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اس میں ایک ایک مرحلے کے اوپر اگر ہم اس کی اسپرٹ، اس کی روح کے اوپر غور کریں تو وہ ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ تو قربانی کو محض رسم نہ رہنے دیں، اب تو یہ محض ایک رسم رہ گئی، ہماری ساری عبادات ایک رسم بن کے رہ گئی، روزہ ہے، نماز ہے، اسی طرح سے قربانی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی کی دہائی دی تھی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اذانیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن بلال والی اذان رضی اللہ عنہ کہ لوگ سنتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف نکل آتے تھے، اس اذان کے اندر اتنی تڑپ ہوتی تھی، اس اذان کے اندر اتنی لگن ہوتی تھی، اس اذان کے اندر اتنی چاشنی ہوتی تھی۔ تو یہی معاملہ ہماری عبادات کا ہے کہ وہ رسم بن کے رہ گئی۔ تو قربانی کے عمل کو بھی ہم نے رسم نہیں رہنے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ بہترین قربانی وہ ہے کہ جس میں قربانی کرنے والا خود جانور کو ذبح کرے۔ ٹھیک ہے، جانور بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، ہمارے قابو میں نہیں آتا، قصائی کو بلوا لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود سے قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 63 اونٹ نہر کیے، اونٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 60 پلس میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے، کل 100 تھے، جن میں سے 37 پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے بہاف پہ نہر کیے ہیں۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نا وہ کٹ لگاتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں، خون نکلتا ہے، پھر اونٹ نیچے گرتا ہے، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو قربانی خود سے کرنی، اور اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے، اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس کا خون بہائیں گے، تو آپ اپنے دل میں یہ خیال لے کے آئیں گے، آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ یا اللہ یہ جانور تھا، آج اس کا خون آپ کے لیے بہا دیا، کل آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے اگر میرے خون کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی اسی طرح سے پیش کر دوں گا۔ تو قربانی بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے یا اللہ کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اس کا اظہار ہے، اس کو ہم ریوائیو کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں، اپنے بڑوں کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، یہاں پولیٹیکل لیڈرز، ان کے فالورز دیکھیں، ان کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، ریلیجیس لیڈرشپ، مذہبی جو ہمارے ہاں رہنما ہوتے ہیں، ان کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دو، اللہ کے لیے جان دو، یہ جذبہ بندے کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر جان دینے کا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو جیسے عاشقی معشوقی ہو جاتی ہے، اب محبوب کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جان دینے کا کانسیپٹ، تو یہ ہے قربانی، کہ جب اللہ کی دین کے لیے کبھی جان دینے کی ضرورت پڑی تو یا اللہ یہ جان بھی حاضر ہے، لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو یہ ایک عزم کا اعادہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا اظہار ہے۔ تو قربانی محض ایک رسم نہیں ہے، اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے، ایک روح ہے۔ پھر ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کام کیا، خاص طور پہ جو لبرل طبقہ تھا، اس نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، وہ جی اتنا خون بہایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اتنا خون بہایا جاتا ہے، ملینز میں آپ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کر دیتے ہیں ایک دن میں، اس سے بہتر ہے آپ کوئی ویلفیئر کا کام کر لیں۔ اب ایسی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتی ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، کہ کوئی جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے ہاں واٹر کولر لگوا دو، کوئی جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی لڑکی کا جہیز ڈلوا دو۔ دیکھیں یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔
قربانی کا عمل بیسیکلی ایک ویلفیئر کا عمل ہے. قربانی خود خدمت خلق ہے. عبادت تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے نام پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ عبادت تو ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن یہ ویلفیئر کا کام ہے. منڈی میں آپ چلے جائیں جانور خریدنے کے لیے، اب منڈی میں جو بھی بیوپاری موجود ہے وہ کہاں سے آیا؟ گاؤں دیہات سے، غریب ہے، وہ کوئی ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن کا کھاتا پیتا طبقہ نہیں ہے. مطلب جس سے آپ جانور خرید رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ غریب طبقہ ہے. اب وہ سال بھر میں کیا کرتا ہے؟ جانور پالتا ہے، پھر دور دراز کے گاؤں دیہات کے علاقوں سے شہروں کی منڈیوں میں آتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، سال 6 ماہ کا اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں. تو روزگار کا ایک بہت بڑا موقع پیدا ہو رہا ہے. مطلب یہ چند دنوں کے اندر، یعنی 2-3 ہفتے ہوتے ہیں یہ جن میں منڈی وغیرہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان 2-3 ہفتوں میں کتنا بڑا غریبوں کے لیے ایک روزگار کا موقع پیدا ہوتا ہے. تو یہ ویلفیئر کا کام نہیں ہے کیا؟ پھر اس کے بعد جانور خرید کے آپ گھر میں لے آتے ہیں. اب آپ نے جو کسائی پکڑنا ہے، اب وہ کسائی کون سا امیر ہے؟ تو اس کو جو دہاڑی مل رہی ہے، اور ایک ایک دن میں وہ 10-10 15-15 20-20 دہاڑیاں لگا رہا ہے، تو یہ غریب کے لیے کیا ملازمت کا موقع پیدا نہیں ہو رہا؟ اجرت حاصل کرنے کا موقع پیدا نہیں ہو رہا؟ اپنی عید اور اپنے بچوں کی عید بہتر بنانے کا موقع پیدا نہیں ہو رہا؟ وہ جتنی دہاڑی 2-3 دنوں میں لگا لیتے ہیں قربانی کے دنوں میں، وہ ان کے 2-4 ماہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے. پھر جب آپ نے قربانی کر لی تو اس کے بعد بھی احکامات کیا ہیں کہ اس کا گوشت کا ایک حصہ کیا کرو؟ غرباء میں تقسیم کرو، مساکین میں تقسیم کرو. ایک حصہ خود رکھ لو، ایک حصہ رشتہ داروں میں دے دو، اور ایک غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دو. تو پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. یعنی قربانی کی خریداری سے لے کے اس کی تقسیم تک ہر مرحلے پہ آپ کوئی نہ کوئی خدمت خلق کا کام ہو رہا. پھر اس کی کھال کا معاملہ آتا ہے، تو یہ ہے کہ جی آپ کسی رفائی ادارے میں دے دیں. آپ کے کتنے رفائی ادارے ہیں؟ کھالیں اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کھالیں بیچ کے وہ اپنے لیے کوئی بھی رفائی کام ہے اس میں اب اس کو لگا دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ قربانی کا تعلق کوئی خدمت خلق سے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. رہی یہ بات کہ واٹر کولر لگوا دے، تو واٹر کولر لگوانے سے کس نے منع کیا؟ لگوائیں آپ. اب اگر ایسی لبرل طبقے کو یہ کہا جائے کہ تم جو ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لیتے ہو، ہر سال جو تم نیا فون لے رہے ہو، تو یہ جو آئی فون 15 پرو میکس تم نے لیا ہے، ٹھیک، تو یہ 5-6 لاکھ جو تم نے لگائے ہیں، ان 5-6 لاکھ کے اندر جو ہے 10-12 واٹر کولر لگ سکتے تھے. تو تم نے یہ فون کیوں خریدا؟ ایسا کرو، ایسا کرتے ہیں کہ پرانے فون کے اوپر گزارا کرو جو تمہارے پاس ہے، اور نئے فون کی رقم 10-12 لوگوں کو واٹر کولر میں لگا دو. ایسا کرو، پرانے ماڈل کی گاڑی کے اوپر گزارا کرو، اور نئے ماڈل کی گاڑی کے لیے جو تمہارے پاس پیسہ ہے نا وہ واٹر کولر میں لگاتے ہیں. تو کیا کہے گا وہ؟ رنگ اس کا فاق ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، پہلی ایک نیکی کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. اور خود جو لوگ عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ان کو آپ توجہ نہیں دلا رہے. وہاں کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ جو پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس کو کیا کریں؟ خدمت خلق میں لگائیں. پھر یہ جو ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اتنے جانور یہ مار دیتے ہیں. بات یہ ہے، یا تو آپ میکڈونلڈ میں جا کے، KFC میں جا کے برگر نہ کھاتے ہو، چکن برگر، تو وہ جو برگر آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مرغیاں مارے بغیر آتا ہے. کتنی مرغیاں ہیں وہ جو روزانہ وہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ برگر کھانے کو ملتا ہے، برانڈ کا برگر جس کے لیے آپ ترستے ہیں. وہاں تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی کہ اتنی مرغیاں مار دیں. اور قربانی کے نام پہ بس چونکہ مذہب ہے نا، تو مذہب کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض چاہیے، مذہب کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض چاہیے. تو جو شخص اس قسم کے اعتراضات کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے
کہ آپ ریسٹورنٹ میں جا کے کیا گوشت نہیں کھاتے، کڑھائی نہیں کھاتے، بیف نہیں کھاتے، مٹن نہیں کھاتے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے، جانور ذبح ہوگا، صحیح بات ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے یہ ساری مخلوقات پیدا کی، انسانوں کے لیے پیدا کی، انسانوں کے لیے اس لیے پیدا کی کہ انسان ان کو استعمال کرے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو قربانی کا ہم یہ بتا رہے تھے کہ جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ قربانی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، قربانی اس کو تازہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور تیسری چیز کہ ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور چوتھی چیز جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ اخلاص اور توحید ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، وہ اللہ کے لیے۔ تو جان کی قربانی بہرحال مال کی قربانی سے بڑھ کر ہے، مال کی قربانی سے بڑھ کر ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو فقہی احکامات ہیں قربانی کے حوالے سے ضرور ان کا لحاظ کریں، ان کے اوپر غور کریں، لیکن ان کی روح کے اوپر بھی غور کریں، ان کی حکمت پہ بھی غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ جس جانور کی تم نے قربانی کرنی ہو وہ بے عیب ہونا چاہیے، عیب والا جانور وہ قربانی میں مت لگاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جانور کانا ہے اس کی قربانی نہ کرو، یعنی جس کی ایک آنکھ ہے۔ جو جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، اس کی قربانی نہ کرو، ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو جانور بہت ہی نحیف، بہت ہی لاغر، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، کمزور، اس جانور کی قربانی نہ کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو جانور بیمار ہے، خارش، مثال کے طور خارش ہو جاتی ہے جانوروں کو، اس کی بھی قربانی نہ کرو، اس کی قربانی بھی نہ کرو۔ تو اب جانور تو ہم نے بے عیب تلاش کر لیا قربانی کے لیے، بہت سونا جانور، خوبصورت، بڑے پیسے لگائے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ میں بھی بے عیب ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھ سے بھی تو قربانی مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے۔ اب میرے اندر تو وہ سارے عیب ہوں، جانور میں نے بے عیب تلاش کر لیا، نہ لولا لنگڑا ہے، نہ کانا ہے، نہ اس کو بیماری ہے، نہ نحیف ہے، اور خود انسان کے اندر ساری روحانی بیماریاں، دنیا جہاں کے گناہ جو اس نے سمیٹ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بے عیب جانور تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے لیے بے عیب ہونا ہے۔ اللہ نے جب یہ پسند کیا کہ میرے لیے جانور پیش کرو وہ بے عیب ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرے گا کہ جب میں اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوں تو قلب سلیم کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نا، کون سا دل لے کے آئے؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ ہر عیب سے پاک ہو، حسد نہ ہو اس کے اندر، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نفاق نہ ہو، کفر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، عجلت نہ ہو اس کے اندر، یہ جو روحانی بیماریاں یہ نہ ہو اس کے اندر۔ ایسا دل لے کے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، قلب سلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ ہاں اب تو جنت میں جانے کے قابل ہو گیا، تو چلا جا۔ جیسے وہ جانور قربانی کے قابل ہے کہ جو بے عیب ہو، اسی طرح وہی انسان جنت میں جانے کے قابل کہ جس کا دل برائیوں سے، عیوب سے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک، مطلب اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایفرٹ کی۔ اور خاص طور پہ قرآن نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہت اہم بات ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، شو آف کے لیے نہ ہو۔ عبادت پہلے رسم بنتی ہے، پھر رسم کے بعد دکھلاوا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کام کرنا ہے مجھے راضی کرنے، مجھے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، مجھے خوش کرنے کے۔ دیکھیں دکھاوے کے لیے تو اگر
بڑی سے بڑی قربانی کر دے گا تو اس کا فائدہ نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، 5 لاکھ کا بکرا، 10 لاکھ کا بکرا، 40 لاکھ کا بیل، 80 لاکھ کی گائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، لوگ جا کے خریدتے ہیں۔ پھر اب ظاہری بات ہے جو 80 لاکھ کی گائے بیل خریدے گا تو اب وہ کیوں نہیں ویڈیو چڑھائے گا کہ بھائی میں تو 80 لاکھ کا بیل اور میں تو 20 لاکھ کا بکرا کر رہا ہوں۔ وہ تو ویڈیو لگائے گا سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو دکھائے گا بھی۔ ہمارے ہاں تو لوگ اونٹ لے آتے ہیں محلے میں، ٹھیک ہے اونٹ کی قربانی کریں، لیکن وہ روزانہ پورے محلے میں اس کا دیدار کرواتے ہیں، بھائی پتہ چلے کہ فلانے کے گھر اونٹ ہو رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے۔ چلے ویسے اونٹ کو پھرانے ٹرانے کے لیے بچے رسی پکڑ کے گلیوں میں گھما پھرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشن، نیت یہ درست رکھنی ہے، یہ سیدھی رکھنی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر شو آف یا ریاکاری وغیرہ پیدا ہو گئی تو اس سے نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ لاسٹ کچھ سال پہلے ہم بکر منڈی میں گئے تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا منڈی کی صورتحال وغیرہ، 40 لاکھ کا بیل۔ اب کیا کرتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اسٹیرائڈز۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اس کو چربی چڑھتی ہے۔ اب وہ چربی بھی جو ہے جب وہ بیل ذبح کیا جاتا ہے تو وہ چربی کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی، کچرے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکی جاتی ہے، اور وہ اس کا گوشت مضر صحت، نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ بس جو جانور فطری طریقے سے پروان چڑھا ہے، اس کی گروتھ ہوئی ہے، آرگینیکلی اس کی گروتھ ہوئی ہے، بس وہ جانور ٹھیک ہے۔ قرآن نے یا ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ مہنگا جانور، ہمارے دین نے کہا خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ وہ خوبصورتی کا تعلق کوئی مہنگے پن سے نہیں، مصنوعی طور پہ ایک جانور کو جو ہے وہ موٹا کیا گیا، مصنوعی طور پہ اس کا وزن بڑھایا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ، وہ صرف اور صرف دکھلاوا۔ جیسے ایک مناسب سا خوبصورت سا جانور خریدیں تو جو اکیلے جانور کی قربانی کر سکتا ہے وہ اکیلے جانور کی قربانی کرے، جو حصہ ڈال سکتا ہے گائے میں بیل میں تو وہ حصہ ڈال لے۔ گائے میں 7 حصے ہیں، بیل میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں اللہ کے رسول نے فرمایا 10 حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو جذبہ ہوتا تھا نا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی، اس سے بکری نہیں خریدی جا رہی تھی، اس نے کچھ اور صحابہ کو ساتھ ملایا، کہا کہ مل کے ایک بکری لے لیتے ہیں، تو مل کے انہوں نے اللہ کے راستے میں، تو جذبہ، بس اللہ تعالیٰ کو یہ جذبہ پہنچتا ہے، جذبہ پہنچتا ہے۔ اپنے آپ کو اوور برڈن بھی نہ کرے، قرض لے کے قربانی نہ کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں اگر پیسے ہیں، اضافی پیسے، بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد قربانی کر لے، اور قربانی کی گوشت صرف فریج میں بھر کے نہ رکھے، غریب لوگوں میں بھی تقسیم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔